حج کی اقسام، حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج قران ہے، تمتع ہے اور حج افراد ہے. حج قران وہ اسے کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج دونوں اکٹھے ایک احرام کے ساتھ کرنا، یعنی اس میں درمیان میں احرام کھولنا نہیں ہوتا. آپ جب احرام باندھتے ہیں فرسٹ والا تو اس میں آپ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتے ہیں. اسے حج قران کہتے ہیں، ملا ہوا، یعنی عمرہ حج سے ملا ہوتا ہے. اور حج تمتع اسے کہتے ہیں، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. حج کرنے جا رہا ہے تو عمرہ کر لیا پہلے، یعنی عمرہ کا فائدہ اٹھا لیا، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں. اس میں عمرہ کا احرام سیپریٹ ہوتا ہے اور حج کا احرام 8 ذی الحج کو باندھا جاتا ہے. اور جتنے بھی ابھی دنیا میں حاجی جاتے ہیں دنیا سے، سارے کہوں وہ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ حج قران کی جو پابندیاں ہیں تھوڑی سی وہ زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ جن دنوں میں آپ نے فری رہنا ہے، آپ نے عمرہ کر لیا 10 دن پہلے جا کے، اس کے بعد آپ نے احرام کھول کے نارمل کپڑوں میں آ گئے، پابندیوں سے اب بچ گئے، ٹھیک ہے. جبکہ حج قران اگر کر رہے ہیں تو آپ پابندیوں میں ہیں اور آپ کا احرام جاری ہے اور احرام آپ کھول نہیں سکتے، تو جتنے دن آپ ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں تو آپ پابندیوں میں ہیں گویا کہ. تو اس لیے زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں. اور احناف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ روایت کے اندر آیا، وہ حج قران ہے، کیونکہ آپ نے جو ڈیفیکلٹ چیز ہے اس کو اختیار فرمایا. اس حدیث جو آپ کا ہی قول ہے کہ افضل العبادت احمدھا، یعنی مطلب افضل عبادت وہ ہے جس میں زیادہ ڈیفیکلٹی ہو. حج قران آپ نے فرمایا، حج قران افضل بھی ہے، لیکن لوگوں کو سہولت کی خاطر حج تمتع کرتے ہیں، جس میں عمرہ سیپریٹ ہے. عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کا احرام ہم 8 ذی الحج کو باندھتے ہیں. یہ ہے حج تمتع. حج افراد یہ ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہے، اس میں عمرہ نہیں ہے بلکہ اس میں صرف حج ہے. تو حج کے جو افراد ہے وہ عموماً مکی لوگ کرتے ہیں، جو اہل مکہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میقات کے انڈر ہی ہیں تو انہیں کہیں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، وہ مکہ کے حدود حرم میں آ کے احرام باندھ لیتے ہیں، حج افراد کا احرام باندھ لیتے ہیں اور صرف حج کرتے ہیں. تو اس میں عمرہ نہیں ہوتا. افراد مطلب اکیلا مطلب جس میں عمرہ مکس نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، شامل نہیں، جوائن نہیں ہے. تو اس لیے وہ حج افراد کرتے ہیں زیادہ تر مکی لوگ. حج قران کا سب سے زیادہ ثواب ہے، افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران تھا. اور اس میں اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ سنت مصطفیٰ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا ہے. دوسرا اس کے اندر افضلیت کا پہلو یہ ہے کہ افضل العبادت احمد، اس میں ڈیفیکلٹی اوپر پابندیاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے بھی یہ افضل عبادت میں آتا ہے. سبحان اللہ.